اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول. یہ عربی زبان کا ایک اسلوب اور طریقہ ہے کہ جب کسی بات کے اندر زور پیدا کرنا ہو، تاکید مقصود ہو، یا ایک بات کو دوسری بات کے ساتھ لازم اور ملزوم کر کے بیان کرنا ہو، تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جسے گرامر کے قاعدے کے مطابق ہم کہتے ہیں حصر. اور اس میں ہوتا ہے پہلے کسی شے کی نفی اور انکار، اور پھر ہوتا ہے کسی شے کا اثبات اور اقرار. تو اس میں آپ غور کریں، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول. یہاں سے سادہ مطلب تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. ماشاءاللہ. یہ ہے اس بات کا لب لباب اور خلاصہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. مگر اس بات کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید نے پہلے فرمایا نہیں، پھر فرمایا مگر. یہ نہیں اور مگر کے درمیان ایک معنی ہے، اس معنی کو کہتے ہیں حصر. کہا گیا اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، تو سادہ بات تو اتنا ہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، مگر اسے نہیں اور مگر کے طریقے کے اندر، اسلوب کے اندر کیوں بیان کیا گیا؟ اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں، کئی اسرار ہیں، کئی باتیں ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم کلمہ طیبہ پر غور کریں کہ جو کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں اس کا پہلا حصہ جو توحید کہلاتا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. تو پہلے نہیں کے ساتھ نفی ہے کہ کوئی معبود نہیں، پھر مگر کے ساتھ اس بات ہے جس کے لیے لفظ آیا الا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. اور ادھر کیا فرمایا؟ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول. تو یہاں سے ایک محبت کا نقطہ تو ہمیں یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے پر اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے اسی طریقے پر مصطفیٰ کی رسالت کا ذکر فرمایا ہے. سبحان اللہ. جس انداز اور اسلوب کے اندر وہ اپنا ذکر کرنا پسند کرتا ہے اسی انداز اور اسلوب کے اندر وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ کہتا ہے کہ جب میرا ذکر ہو اور میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو پھر طریقے جدا جدا نہ کیا کرو. ہم ذکر کے باب میں ایک ہی ہیں. میرا ذکر اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ آپس میں کوئی جدا نہیں ہے. جس طریقے پر میری الوہیت کا ذکر کرو اسی طریقے پر میرے مصطفیٰ کی رسالت کا ذکر کرو. جس انداز میں میرا تذکرہ کرو اسی انداز میں میرے مصطفیٰ کا تذکرہ کرو. یہ کنجوسی اور بخل نہ کرنا کہ ذکر خدا کو کسی اور طریقے سے کریں اور ذکر مصطفیٰ کو کسی اور طریقے سے کریں. اس بخل کو نکالو گے تو ایمان کی وادی میں داخل ہو جاؤ گے. جس طریقے پر ذکر خدا ہے اسی طریقے پر ذکر خدا ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو لا الہ الا اللہ اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. وما محمد الا رسول.
اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول۔ اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ یہ نہیں اور مگر کے درمیان کیا ہوتا ہے، کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں اپنے معبود ہونے کا ذکر فرمایا اور یہاں اسی انداز میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا ذکر فرمایا۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک سادہ بات یہ ہے کہ جب ایک شے کو دوسری ایک ذات کے ساتھ کسی صفت کو لازم اور ملزوم کرنا ہو تو پھر یہ انداز ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی کہ لا الہ الا اللہ، اس میں ایک ذات کا ذکر ہے جو ذات ہے اللہ، اور ایک صفت کا ذکر ہے، وہ صفت ہے الہ۔ الہ کا معنی ہے معبود، تو ایک ذات کا ذکر ہے اور ایک صفت کا ذکر ہے۔ تو جب صفت کو ذات کے ساتھ ایسے جوڑنا ہو کہ یہ صفت اس ذات کے علاوہ کہیں اور نہیں پائی جا سکتی، یہ اللہ کی ذات ہے اور معبود ہونے کی صفت اس کے ساتھ خاص ہے، اور معبود ہونے کی صفت اللہ کی ذات سے نہ جدا ہے نہ جدا ہو سکتی ہے، نہ وہ کسی طور پر کسی اور میں پائی جا سکتی ہے۔ تو جب یہ معنی اس میں سے حاصل کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جس اسلوب میں بیان فرمایا وہ اسلوب کہلاتا ہے حصر، کہ پہلے نہیں پھر فرمایا مگر، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اگر یہ بات اس طرح ہوتی کہ اللہ معبود ہے تو اس سے اللہ کے معبود ہونے کا معنی تو ضرور ہمیں سمجھ میں آ جاتا، لیکن یہ سمجھ میں نہ آتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے یا نہیں، پھر یہ معنی اس میں نہ پایا جاتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اسے حصر کے اسلوب میں لا کر اس ہر شے کی نفی کر دی کہ یہ جو معبود ہونے کی صفت ہے، یہ جو معبود ہونے کی شان ہے، یہ میری ذات کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی۔ اس کا معنی ہے اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، کہ معبود ہونے کی شان اللہ کے ساتھ خاص ہو۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا ایک اور اینگل ہے، اللہ معبود ہونے کی صفت کے ساتھ محصور نہیں ہے، بلکہ معبود ہونے کی صفت اللہ کے ساتھ محصور ہے۔ یعنی یہ بات تو ہے کہ اللہ معبود ہے، مگر یہ بات نہیں کہ اللہ معبود ہونے کے علاوہ کچھ اور نہیں، یہ معنی نہیں۔ اللہ سب کچھ ہے مگر معبود وہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ اس بات کو اگر میں اردو میں آسان کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھوں تو دو جملے ہیں، اس میں آپ نے فرق محسوس کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا یہ ترجمہ تو ٹھیک ہے کہ صرف اللہ ہی معبود ہے۔ کیا بولیے؟ صرف اللہ ہی معبود ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ یہ صرف کے لفظ نے ہمیں یہ ترجمہ دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، مگر اسے ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ صرف معبود ہی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تو معبود بھی ہے اور بھی سب کچھ ہے۔ وہ معبود بھی ہے، وہ رب بھی ہے، وہ معبود بھی ہے، وہ الہ بھی ہے، وہ معبود بھی ہے، وہ رب بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ بدیع بھی ہے، تو اس کی تو بے شمار صفات ہیں۔ تو پھر اللہ سب کچھ ہے مگر معبود اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ تو اس بات کو کرنے کے دو طریقے ہو سکتے تھے اردو کے اندر، ایک یہ کہ صرف اللہ ہی معبود ہے، یہ بات بجا ہے، اور اگر کوئی یہ ترجمہ کرے اس کا کہ اللہ صرف معبود ہے تو یہ غلط ہوگا، کہ اللہ صرف معبود نہیں، وہ معبود ہونے کے علاوہ اور بھی سب کچھ ہے۔ اس لیے اب ہم دوسری بات کی طرف پلٹ کر آئیں، وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول۔ اور اس نہیں اور مگر کو حصر کے بیان کو ہم نے اگر صرف کے لفظ میں دیکھنا ہو
تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تو پھر تو ترجمہ بنتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ رسول صرف محمد ہی ہیں؟ رسول صرف محمد ہی ہیں، کیا یہ ترجمہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ رسول تو 313 ہیں، یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، جیسے بیان آیا ہے، اور نبی اور انبیاء تو 1,24,000 کم و بیش ہیں، تو 1,24,000 انبیاء ہیں اور ان میں 313 کم و بیش رسول ہیں، تو پتہ چلا کہ نبوت جیسے مصطفیٰ میں پائی جا رہی ہے، نبوت تو اسی طرح 1,24,000 اوروں میں بھی پائی جا رہی ہے، اور رسالت جیسے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جا رہی ہے، تو رسالت آپ کے علاوہ اور بھی کئی ہستیوں میں پائی جا رہی ہے۔ وہی رسالت تو پھر ابراہیم علیہ السلام میں بھی پائی جا رہی ہے، وہی رسالت نوح علیہ السلام میں بھی پائی جا رہی ہے، وہی رسالت موسیٰ علیہ السلام میں بھی پائی جا رہی ہے، اور وہی رسالت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی پائی جا رہی ہے۔ تو رسالت تو مصطفیٰ کے علاوہ 313 یا کم و بیش ہستیوں کے وجود کے اندر پائی جا رہی ہے، اور نبوت تو 1,24,000 انبیاء میں کم و بیش پائی جا رہی ہے۔ تو یہ ترجمہ نہیں کیا جا سکتا کہ رسول صرف محمد ہی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو کیا کہیں گے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہے۔ اب جب یہاں ترجمے پر پہنچے تو ایک سوال پیدا کہ محمد صرف رسول ہیں، تو وہ تو اور بھی بہت کچھ ہے۔ صرف رسول کہتے کہ اگر کوئی کہے کہ وہ صرف رسول ہے، تو پھر قرآن بیان کرتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ پھر قرآن ہی بیان کرتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنایا ہے، ہم نے آپ کو نذیر بنایا ہے، بشیر بنایا ہے، داعی الی اللہ بنایا ہے، ہم نے آپ کو رؤوف بنایا ہے، ہم نے آپ کو رحیم بنایا ہے، ہم نے آپ کو قاسم بنایا ہے، ہم نے آپ کو معلم بنایا ہے، ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آقا علیہ السلام کی تو بے شمار صفات ہیں، اور 99 اسماء مبارکہ صفات کے وہ تو مشہور ہیں، لیکن صرف 99 نہیں، وہ تو بے شمار ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کی صفات بے شمار ہیں۔ تو ہر صفت کو ایک لفظ بھی دیا جائے تو وہ لفظ بھی بے شمار ہوں گے، پھر وہ اسماء مبارکہ بھی بے شمار ہوں گے۔ اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظر العالی نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جہاں آقا علیہ السلام کی جو صفت اور جو شان استعمال ہوئی، بیان ہوئی، اس کو ایک ایک عنوان دے کر بیان کیا۔ وہ کم و بیش 1400 صفات مبارکہ کے اسماء بنتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کی جب صفات اور شانیں بے شمار ہیں، تو ہر شان کو بیان کرنے کے لیے ایک اسم مبارک ہو تو وہ اسماء مبارکہ بھی بے شمار ہوں گے۔ تو لغت کا دائرہ تنگ ہے، شان مصطفیٰ کا دائرہ تنگ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ لغت کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، شان مصطفیٰ کبھی مکمل بیان نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہاں ترجمہ کیا کریں؟ وہاں تو ہم نے کر دیا لا الہ الا اللہ، وہاں کیا کیا کہ الہ ہونے کی صفت کو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص کیا، کہ جو الہ ہونے کی شان اور صفت ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے ساتھ سپیسیفائی، اور اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں پر رسول ہونے کی صفت آقا علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں۔ اگر وہ ہم کہیں کہ صرف حضور میں پائی جا رہی ہے، تو حضور کے علاوہ تو اور بھی رسول ہیں، اور سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ہر مومن ضروری ہے۔ تو پھر یہاں کیا کہیں گے؟ یہاں کہیں گے کہ حضور کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے ساتھ حصر عطا کیا ہے، یعنی حضور کی ذات کو آپ جہاں سے دیکھیں گے اس کا کوئی گوشہ رسول ہونے سے خالی نظر نہیں آئے گا۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے رسالت کی صفت کے ساتھ خاص کیا، کہ یہ جو محمد ہیں یہ رسول ہی ہیں، ان کا ہر گوشہ رسالت ہے، ان کا ہر بیان رسالت ہے، ان کا ہر قول رسالت ہے، ان کا ہر فعل رسالت ہے، ان کا ہر عمل رسالت ہے۔
ان کی زندگی کا ہر پہلو رسالت ہے، یہ سراپا رسول ہیں۔ یعنی محمد عزت رسالت سے کسی لمحے خالی نہیں ہو سکتی، اور محمد عزت کسی طور پر بھی رسالت سے خالی نہیں ہے۔ محمد عزت اپنی ابتدا سے لے کر انتہا تک رسالت ہی رسالت ہے۔ بے شک۔ تو کوئی یہ مت سمجھتا پھرے کہ 40 سال پہلے جو اعلان نبوت سے گزرے وہ بھی رسالت تھی کہ نہیں تھی، وہ رسالت سے خالی تھے۔ اس میں جو آقا علیہ السلام نے جو آپ کا قول ہے، جو عمل ہے، جو فعل ہے، وہ حجت ہے شریعت کے اعتبار سے کہ نہیں؟ تو محمد عزت کسی لمحے بھی رسالت سے خالی نہیں ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا لب لباب بنتا ہے، خلاصہ بنتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے رسالت کے ساتھ خاص کیا ہے، اور وہاں الہ ہونے کی صفت کو اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا ہے۔ تو حصر دو اعتبار سے ہوتا ہے، یا ذات صفت کے ساتھ محصور ہوتی ہے، یا صفت ذات کے ساتھ محصور ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے اس کا فرق آپ کو لا الہ الا اللہ کے تناظر میں عرض کیا۔ اب ہم اس پر آ جاتے ہیں، وما محمد الا رسول۔ تو ترجمہ تو یہ کرنا پڑے گا، یہ تو نہیں کر سکتے کہ رسول صرف اور صرف محمد ہی ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رسول اور بھی ہیں۔ تو پھر کیا کہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف رسول ہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی۔ اب یہ جو ترجمہ تھا، اس ترجمے سے پھر بہت سارے لوگوں نے ایک من گھڑت عقیدہ نکال لیا اور اس طرف چل پڑے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہیں۔ پھر اس صرف ترجمے کے بعد یہ کہنے لگ گئے کہ وہ تو صرف رسول ہیں، وہ تو صرف پیغام پہنچانے کے لیے آئے بس، وہ تو صرف قرآن دینے کے لیے آئے بس، وہ تو صرف ہمیں اچھا اور بھلا راستہ دکھانے کے لیے آئے۔ تو وہ صرف لگا کر پھر آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں پھر تنقید اور تنقیص کی جانے لگی، پھر اس کا معنی اور لیا جانے لگا کہ وہ تو صرف رسول ہیں معاذ اللہ اور کچھ نہیں، وہ صرف پیغام پہنچانے والے ہیں اور کچھ نہیں، وہ صرف اللہ کے بھیجے ہوئے کتاب پہنچانے والے اور عبادت سکھانے والے ایک پیغمبر کے سوا اور کچھ نہیں ہیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی شان کے بارے میں ایک من گھڑت تنقیص اور تنقید کا پہلو نکل آیا، اور ایک گروہ نے آقا علیہ السلام کی یہ بات اس طرح بیان کرتے کرتے حضور کو صرف ہی بنا دیا۔ تو پھر دیکھیے جب کسی لفظ کا غلط استعمال ہونے لگے تو پھر ہر دور میں لفظ بھی اپنے ضمیر کو بیدار کرتے ہیں، پھر لفظ بھی حضور کی شان کے محافظ بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی نے ترجمہ کیا عرفان القرآن کا، تو پھر وہ جب صرف کا لفظ ایک اور اینگل میں چلا گیا تھا، پھر انہوں نے ترجمے میں صرف کا لفظ نہیں لگایا۔ اب میں آپ کو وہ لفظ عرض کرتا ہوں، اب آپ دیکھیے اس کے اندر کس قدر یہ سارا جو اب تک کی میں نے گفتگو کی ہے، یہ ساری ایک ہی لفظ کے اندر کیسے سمٹ آتی ہے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا وما محمد الا رسول، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رسول ہے۔ اب وہ جو صرف کے لفظ سے ایک غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی، بنیاد گرائمر پر تھی، اور وہ غلط فہمی یہ پیدا ہو رہی تھی کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں تو کیا معاذ اللہ اور کچھ نہیں۔ تو انہیں سراپا کے لفظ کو لگا کر یہ بتایا ہے کہ اس میں یہ معنی نہیں کہ میرے آقا اور کچھ نہیں، سب کچھ ہی مصطفیٰ ہیں۔ اس کے اندر یہ معنی ہے کہ میرے آقا کی ذات وہ رسالت کے ساتھ ایسی معصور اور مخصوص ہے کہ مصطفیٰ سراپا رسول ہیں۔ اور سراپا کا لفظ کیا ہے؟ یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے اور ایبریویشن ہے۔ یہ اصل میں لفظ ہے سر تا پا، سر سے لے کر پاؤں تک، یہ ہے اس کا پورا معنی، سر سے پاؤں تک۔ اس پورے جملے کو جب مخفف بنایا، ایبریویٹ کیا، تو یہ بنتا ہے سراپا۔ تو سراپا کا معنی یہ، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رسول ہیں، معنی کیا ہوا کہ سر انور سے لے کر قدمین شریفین تک وجود محمدی کا ہر پہلو رسالت ہے، وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گوشہ رسالت ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام سر تا پا رسول ہی رسول ہیں،
اب کوئی ساری رات اگر مصطفیٰ کی زلفوں کا ہی تذکرہ کرتا رہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا دین ہے، یہ رسالت ہی ہے کہ مصطفیٰ سراپا رسول ہیں۔ زلف مصطفیٰ کا ذکر ہو تو یہ بھی دین ہے، اور مصطفیٰ کے حسن کا تذکرہ ہو یہ بھی دین ہے، مصطفیٰ کے جمال کا ذکر ہو یہ بھی دین کہلائے گا، مصطفیٰ کی ادائے دل نواز کا تذکرہ ہو یہ بھی دین کہلائے گا، مصطفیٰ کے اٹھنے اور بیٹھنے کا ذکر ہو یہ بھی دین کہلائے گا، مصطفیٰ کے کھانے اور پینے کا ذکر ہو یہ بھی دین کہلائے گا۔ تو مصطفیٰ کی ساری زندگی اور میرے آقا کا سارا وجود مبارک وہ از اول تا آخر جس جہت سے دیکھو گے رسالت ہی، رسالت کے انوار چمکتے ہوئے نظر آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رسول ہے۔ اب یہ جو تصور اس لفظ میں آ گیا سراپا، اب ہم اس لفظ کی طرف بھی تھوڑا پلٹ جاتے ہیں کہ پھر جن لوگوں نے یہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہے، وہ ابتدا تو گرامر کے اعتبار سے وہ بات بجا تھی، مگر اس میں کانسیپٹ جو عوام کا رخ بدلتا چلا گیا تو پھر وہ لفظ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کما حقہ اہل نہ رہا، پھر وہ لفظ بدل گیا، پھر آقا علیہ السلام کی عظمت کو ایک اور لفظ سے بیان کیا۔ تو وہ جو لفظ ہے صرف، اس صرف کے لفظ کے اندر پھر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں کسی نہ کسی شے کی نفی ہوتی ہے۔ جب بھی صرف کا لفظ کہیں لگائیں گے تو کسی شے کی وہاں نفی ہوگی۔ مثال کے طور پر اب اگر ایک امام صاحب کو کوئی آدمی کہتا ہے، ان کا نام لے کر کہے کہ یہ تو صرف امام ہے، تو آخر میں کیا جاتا ہے کہ وہ کھلے دل سے ان کی کوئی تعریف کر رہا ہے یا اس کے دل کے اندر کوئی چھپا ہوا اعتراض ہے؟ کیا لگے گا اس جملے سے کہ یہ تو صرف امام ہے؟ تو کوئی بات ہے جو لفظوں میں نہیں آ رہی مگر اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، وہ چھپی ہوئی بات اس صرف کے اندر ہے کہ جب کسی نے یہ کہا کہ یہ تو صرف امام ہے تو پتہ نہیں وہ کہ کیا کہنا چاہتا ہے، یا وہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ صرف امام ہے عالم نہیں، یا وہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ صرف امام ہے مفتی نہیں، یا وہ کہنا چاہتا ہے یہ صرف امام ہے اچھے قاری نہیں، یا وہ کہنا چاہتا ہے یہ صرف امام ہے اور یہ پروفیسر نہیں، ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں، یا صدر نہیں، یا ناظم نہیں، کچھ تو وہ کہنا چاہتا ہے اس صرف کے لفظ کے اندر جو چھپا ہوا ہے۔ تو پتا چلا کہ صرف کا لفظ جب آپ کسی کے ساتھ یوں لگاتے ہیں تو وہ تعریف نہیں ہوتی، تنقید ہوتی، اور اگر اس صرف کے لفظ کی جگہ بدل دیں اور ایک اور اینگل سے اس کو بیان کریں اور کوئی کہنے والا یوں کہے، وہ کہے جی امام تو صرف یہ ہے، امام تو صرف، اب آپ کو کیا لگا کہ وہ اس کے دل میں ان کی تعریف ہے یا اب بھی کوئی تنقید رہ گئی؟ جی یہ بات واضح ہے، ان لفظوں سے یہ بات واضح ہے کہ اب وہ تعریف کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھئی امام تو بہت ہیں پر جیسے یہ ہیں ویسا کوئی، اب معنی بدل گیا ہے، اب اس کے اندر اعتراض نہیں رہا، اب اس کے اندر شان کا پہلو آ گیا ہے، عظمت کا پہلو آ گیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ لفظ کی جگہ بھی بدل لی جائے تب بھی معنی میں کتنا فرق پڑتا ہے۔ لفظ نہیں بدلا، صرف کے لفظ کو نکالا بھی نہیں، صرف اس کی جگہ بدلی۔ اب اسی اینگل سے آپ دیکھیں، اگر کوئی زبان آپ کو یہ کہتی ہوئی سنائی دے، وہ کہے محمد تو صرف رسول ہے، پھر کہے وہ تو صرف پیغمبر ہے، وہ تو صرف نبی ہے، وہ تو صرف کتاب پہنچانے والے تھے، وہ تو صرف عبادت سکھانے کے لیے آئے، وہ تو صرف اللہ کے بھیجے ہوئے احکام پہنچانے کے لیے آئے، اگر وہ ایسے صرف لگا کر حضور کی ہر صفت کا ذکر کر رہا ہو تو آپ کو کیا لگے گا کہ حضور کی عظمت کے لیے اس کا سینہ کشادہ ہے؟ کیا اس کا دل کھلا لگ رہا ہے یا اس کے دل کے اندر کوئی اعتراض محسوس ہوتا ہے؟ یا کوئی بغض ہے، کوئی روگ ہے، کوئی ایسا نفاق ہے، کوئی منافقت ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی آبجیکشن ہے جو اس نے اپنے اندر چھپا رکھا ہے؟ تو یہ
تو اگر یہ لفظ آپ کو سنائی دے تو آپ سمجھ جایا کریں کہ اس میں قصور گرامر کا نہیں ہے، قصور اس کے اپنے ایمان کا ہے کہ حضور کی شان کے لیے اس کی زبان بھی تنگ ہے اور اس کا دل بھی تنگ ہے۔ اور اسی کو اگر یوں بدل لیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول نہیں، وہ سب کچھ ہے، رسالت کی شان جیسے مصطفیٰ میں پائی جاتی ہے ویسے کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رسالت کی شان جیسے مصطفیٰ میں پائی گئی اس شان کے ساتھ کسی اور میں نہ پائی گئی۔ تو ایسے ہی اگر باقی ساری چیزوں کا مثال کے طور پر قرآن مجید میں آئے فذکر انما انت مذکر، اے حبیب آپ یاد دلائیے، آپ تو صرف یاد دلانے والے ہیں۔ اب انما کے لفظ کو اگر کوئی یوں بیان کرے آپ تو صرف یاد دلانے والے ہیں تو حضور کی شان نکھر کر سامنے نہیں آئے گی۔ اگر بیان کرنے والا یوں کہے اے حبیب آپ یاد دلائیے، یاد دلانے والے تو صرف آپ ہی ہیں، یاد دلانے والے تو صرف آپ ہی ہیں۔ اب اس میں معنی اور ہو جاتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا اور یہ انسان مجھے بھولا ہوا تھا، یہ سب کچھ بھول چکا تھا، یہ عالم ارواح کے وعدے وعید بھی بھلا چکا تھا، یہ میرے ساتھ بندگی کے وعدے بھی بھلا چکا تھا، یہ اپنی فطرت کے تقاضوں کو بھی نظر انداز کر کے کفر کی راہ پر چل رہا تھا۔ یہ انسان تو دنیا میں کھو کر مجھے بھلائے بیٹھا تھا، یہ آپ ہی ہیں کہ اسے میری یاد دلا دی ہے، یہ آپ ہی ہیں کہ آپ نے اس کے دل کے اندر میری یاد کو قائم فرما دیا ہے، اور یہ بھولا بھٹکا انسان پھر سے میری یاد کی طرف پلٹ آیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ یاد دلائیے، یاد دلانے والے تو صرف آپ ہی ہیں۔ ماشاءاللہ، اگلے ماشاءاللہ، کیا بات، اور جو مقامات ہیں اس کے ہم اس کا تذکرہ کریں گے، جیسے آیا اللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو اب کوئی کہے کہ اللہ دیتا ہے اور وہ صرف تقسیم کرنے والے ہیں، نہیں، اللہ دیتا ہے، تقسیم کرنے والے صرف مصطفیٰ ہیں، یہ اور بات ہے، یہ اور اینگل ہے۔ تو اس لیے حضور کو صرف نہ سمجھا جائے، اگر کوئی حضور کو صرف سمجھتا ہے اور اسے ایک فلسفہ بنا دے، عقیدہ بنا دے اور حضور کو صرف ہی کہنے لگ جائے، صرف ہی سمجھنے لگ جائے تو وہ ایمان کی وادی سے نکل کر ٹھوکر کھائے گا۔ حضور کو صرف نہ سمجھو، صرف حضور ہی کو سمجھو۔ سبحان اللہ، اگر حضور کو کوئی صرف کہتا ہے وہ بیعت بھی کرتا ہے، اور جو صرف حضور ہی کہتا ہے ماشاءاللہ، جو صرف محمد ہی کہتا ہے وہ ایمان کی لذت پاتا ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کو جو صرف سمجھتا ہے وہ کو نہیں سمجھتا، اور جس نے صرف مصطفیٰ کو ہی سمجھا اسی کو سب کچھ سمجھا۔ واہ واہ واہ، کیا اسی کو دنیا کی بھی سمجھ آ گئی، خالق کی معرفت بھی آ گئی اور دین بھی۔ بے شک، تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی ذات کی معرفت عطا فرمائے۔